1.25 کے قریب انبیاء ہیں، 7ویں نمبر پر جو نبی ہیں وہ حضرت ابراہیم ہیں، اور آپ کا ایک لقب ہے جد الانبیاء۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی اولاد میں سے 40,000 نبی پیدا ہوئے ہیں۔ ایک لقب اور ہے آپ کا، وہ ہے خلیل اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ اور پھر دوستی امتحان بھی لیتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے گزرا کوئی اجنبی اور اس نے یہ جملہ کہا اللہ، لیکن اس وقت اس کی کوئی لے تھی، کوئی درد تھا، بس اس نے اتنا ہی کہا اللہ۔ آپ بے قرار ہو گئے، محبت ہے نا اللہ سے، اتنا بے قرار ہوئے کہ فوراً سرعت میں جلدی میں اٹھے اور دروازے کے باہر تشریف لے کر گئے تو ایک اجنبی کھڑا تھا، تو آپ نے اس سے بے قراری میں پوچھا کہ ابھی ابھی کسی نے اللہ کہا تھا، وہ تم ہی ہو؟ اس نے کہا جی میں ہی۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ اس نے کہا اب نہیں کہوں گا۔ اجنبی تھا، اس نے کہا میں مسافر ہوں، میں پیسے لوں گا، معاوضہ۔ آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکریاں کھڑی تھی، فرمایا چوتھا حصہ تمہیں دے دو۔ اس نے پھر کہا اللہ۔ جب اس نے دوبارہ کہا نا اللہ، تو جو آپ کی بے قراری تھی اس میں کمی نہ آئی۔ ہوا یہ کہ جب اس نے کہا اللہ، آپ کی بے قراری میں اضافہ ہو گیا، چوتھا حصہ اس کو دیا، پھر کہا کہ اب پھر کہہ دو اللہ۔ اس نے کہا معاوضہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا آدھا ریوڑ تمہارا، ایک مرتبہ کہہ دو۔ تو اس نے پھر کہا اللہ۔ جو اس کے الہی کی آگ اندر جل رہی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جب وہ کوئی چنگاری جلاتا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کہو۔ اس نے کہا معاوضہ۔ اب جب اس نے کہا کہ معاوضہ چاہیے، فرمایا سارا ریوڑ لے لو، بس کہو اللہ۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایک بار کہو۔ اس نے کہا معاوضہ۔ اب معاوضہ ختم ہو گیا ہو، لیکن وہ جس لے میں کہہ رہا تھا، اب جب اس نے کہا معاوضہ، آپ نے فرمایا اچھا بکریاں تو ختم ہو گئی، سنیں جی ذکر کی کتنی برکت ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کے بندے، اجنبی مسافر، تم نے تو یہاں سے چلے جانا ہے، یہ بکریوں کا ریوڑ اتنا کثیر تعداد میں ریوڑ ہے، یہ لے کر تم رخصت ہو جاؤ گے تو ان بکریوں کی رکھوالی کے لیے کوئی غلام بھی تو چاہیے ہوگا نا۔ تم ایک مرتبہ اللہ کہہ دو، مجھے اپنا غلام بنا لو، میں ساری زندگی تمہاری بکریوں کی رکھوالی کرتا ہوں۔ بس جب اس نے